کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل، شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے، دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل۔ کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ حور سے آپ کا نکاح ضرور ہوگا، لیکن یہاں دوبارہ جوان ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، اس جلسے میں 3 جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اور تینوں ناکام ہیں، کامیاب نہیں۔ پہلا جوان وہ ہے جو جلسہ سننے کے لیے آیا ہے، ناکام ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، نہ بڑھتا ہے نہ پھٹتا ہے، یہ جوان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرا جوان ہے جو سو کر کے اٹھتا ہے، شیشے کو لیتا ہے، کریم لگاتا ہے، پاؤڈر لگاتا ہے، یہ جوان بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی، یہ مرد نہیں ہے، عورت ہے۔ ایک تیسرا جوان ہے، ہر وقت IPL میں لگا رہتا ہے، کیرم بورڈ میں لگا رہتا ہے، لوڈو میں لگا رہتا ہے، یہ جوان بھی ناکام ہے۔ کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے، جوان کو نہیں ہوتا۔ لیکن اس جلسے میں ایک جوان آیا ہے جو کامیاب ہے، جو ملک کا مستقبل ہے، جو ماں باپ کا مقدر ہے۔ دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں اللہ ایسے ہونہار جوان سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ جانتے وہ کون جوان ہے جو کامیاب ہے؟ سونے سے پہلے پلان بناتا ہے اور سو کر کے اٹھتا ہے، وہ پلان مکمل کرتا ہے۔ یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں پیچھے، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل ہیں۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ عیسائی پادری نے کہا کہ مسلمان نوجوانوں کو گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، شراب میں ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، زنا میں ناپاک کر دو، گانے بجانے میں مست کر دو، توپ سے اتنے تباہ نہیں ہوں گے جتنے 3 چیزوں سے تباہ ہو جائیں۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں بغل میں بازار ہے، بپریت بازار ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، غلط ہو جاؤ گے۔ تو بیٹا بولا کہ میں صحیح ہوں اپنی جگہ، وہ غلط ہے اپنی جگہ۔ تو باپ نے دیکھا کہ بیٹے کو جوش ہے، ہوش نہیں ہے، تو باپ نے کہا بپریت جاؤ، 1 پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا 1 پیٹی سیب خرید کر کے لایا تو باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ 1 سیب سڑا ہوا ہے۔ جب بیٹا اس کو نکال کر کے پھینکنے لگا تو باپ نے کہا کہ وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ 3 دن کے بعد جب باپ نے کہا کہ اب پیٹی کھولو تو دیکھا کہ پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب سے پوری پیٹی خراب ہو گئی، ایک خراب آدمی سے پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے غلط ماحول سے ہم بچیں گے انشاءاللہ، دن میں موبائل چھوڑیں گے، رات میں موبائل دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ،
اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا پیغام بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں حکومت جائے گی۔ غلطی کر کے تو دیکھیے آپ، شادی ہو گئی، لڑکی ایک طرف لڑکا ایک طرف، تو اللہ کے رسول نے لڑکے سے کہا کہ اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے، تمہاری قربانی اس لڑکی سے کم ہے۔ لڑکے نے کہا یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا تم کنوارے تھے، اگر تم سے کہا جاتا نکاح کرو گے ماں باپ سے جدا ہو جاؤ گے، گھر سے جدا ہو جاؤ گے، خاندان سے جدا ہو جاؤ گے، کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے، قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ ایک تم سے نکاح کیا، تمہاری خاطر سب کو قربان کر دیا، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، اس کی قربانی کو یاد رکھو گے تو تمہارا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جائے گا۔ اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، دروازہ لگا ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے رسول نے کھولا تو دیکھا بیٹی فاطمہ کھڑی ہے۔ اب بیٹی فاطمہ تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، کیوں آ گئی؟ کہا علی میرے شوہر ہیں، میں ان سے خفا ہو کر کے آئی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یاد رکھنا میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ الٹے پاؤں جا کر اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا، میری بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک بات دنیا کو پتا ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آج ساری دنیا کیا جانتی ہے کہ مرد و عورت سب عورت سے پیدا ہوئے، لیکن دنیا کی سب سے پہلی عورت مرد سے پیدا ہوئی۔ دنیا کی سب سے پہلی عورت حوا ہے۔ سب سے پہلی عورت دنیا کی کس سے پیدا ہو رہی ہے؟ آدم سے پیدا ہو رہی ہے، مرد سے پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ سر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورت کو سر پر بٹھا دو، پیر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورت کو جوتے کی ٹھوکر میں رکھو، عورت مرد سے پیدا ضرور ہو رہی ہے، کہاں سے؟ پسلی سے، اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ عورت دل کے پاس رکھنے کی چیز ہے، ٹھوکروں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیوی سے ہر کام پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت بار بار اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے تو آ گئی جھاڑ پھونک کرانے والے کے پاس، کہا میرا شوہر مجھ کو بات بات پر مارتا ہے، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ ایسی مضبوط ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ پانی پر دم کر دیا، کہا اس کو لے کر کے جاؤ، اس پانی میں ایسا جادو ہے، جب میاں بیوی جھگڑا شروع ہو جائے تو پانی کو منہ میں گھونٹ کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، سب رگڑا جھگڑا صاف ہو گیا، چونکہ ترکیب کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ مرد ہاتھ پر قابو کر لے، عورت زبان پر قابو کر لے، زندگی میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ پردے کے حوالے سے پیغام
بالکل 3 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ نکل رہا ہے. آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا جنازہ ہی اٹھا دیں. بالکل ختم کے قریب ہم لوگ پہنچ گئے. عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے پیغام آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت اچھے سامعین ہیں، آپ نے جتنا دل خوش سن کر کے دل خوش کر دیا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کی آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. اللہ کے رسول نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر تمہاری بیٹی جوان ہے اور تم خود جوان ہو، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں مت بیٹھنا، شیطان دور نہیں ہے. حضرت عمر کی بیٹی گھر کے اندر، حضرت عمر دروازے پر، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بیٹی کو چھوڑ کر کے دروازے پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا گھر میں بیوی نہیں ہے، جوان بیٹی ہے، میں جوان ہوں. تیسرا شیطان ہے. آبرو کی اور ایمان کی حفاظت کی خاطر جوان بیٹی کے ساتھ جوان باپ بیٹھا نہیں، گھر کے اندر سے باہر نکل آیا. حضرت تھانوی بیٹھے جلسہ سنانے کے لیے تو ایک جوان بولا، حضرت نماز پر بولیے گا، پردے کے اوپر مت بولیے گا. تو حضرت نے جوان کو جوان کی زبان میں سمجھایا، او جوان 100 روپیہ کا نوٹ اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، انڈرویئر کی جیب میں رکھتے ہو. یہ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھو، دولت جائے گی واپس آئے گی، لیکن عورت کی آبرو ایک بار جائے گی، کبھی واپس نہیں آئے گی. شادی کے 4 مہینے کے بعد عورت کو بچہ ہوا تو عورت نے کہا شوہر سے کہ اس کا کیا نام رکھا جائے. تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو؟ تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہو گیا، اس کا کیا نام رکھو گے؟ تیز رفتار. آنکھوں کی بندگی سے، آنکھوں کی بندگی سے نگاہیں جھکا کے چل، نگاہیں جھکا کے چل. شانوں سے گر گیا ہے، شانوں سے گر گیا ہے، دوپٹہ اٹھا کے چل، دوپٹہ اٹھا کے چل. گر ہو سکے تو سیرت، گر ہو سکے تو سیرت زہرا پہ کر عمل، زہرا پہ کر عمل. اس زندگی کو یوں نہ تماشا بنا کے چل، تماشا بنا کے چل.